قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی استعمال ہوگا تو کیا کریں گے؟ بغیر کھینچے کے جلدی سے پڑھیں گے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ قاعدہ جو اہم. اور اس کے بعد جو دوسرا جو قاعدہ جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ مدہ کا قاعدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسی میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں مد حکمی کو. مد حکمی یعنی مدہ کا قاعدہ کیا ہے؟ مدہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی الف سے پہلے زبر آئے، الف سے پہلے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی زبر آئے اور یا ساکن سے پہلے زیر آئے. یا ساکن کا مطلب کیا ہے؟ یا ساکن کا مطلب یہ کہ یا کے اوپر اگر جزم آیا تو اس کو یا ساکن کہتے ہیں. تو الف سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زیر آیا اور پھر واو ساکن. واو ساکن کا بھی وہی مطلب ہے کہ واو ساکن کیا ہے کہ واو سے پہلے واو کے اوپر جزم آئے تو اس کو واو ساکن کہتے ہیں. تو الف سے پہلے زبر آیا یا ساکن سے پہلے زیر آیا یا پھر واو ساکن سے پہلے پیش آیا قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئے تو کیا کریں گے؟ اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. تو اس کو جو ہے یہ تجوید کی اصطلاح میں جو ہے اس کو مدہ کا قاعدہ کہتے ہیں، تجوید کی اصطلاح. تو سمجھ گئی بات؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ حرکت جہاں پر زبر زیر پیش جہاں آئیں گی صرف ان کو کھینچیں گے نہیں بلکہ جلدی پڑھیں گے، اور جہاں الف سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین میں پہلے تو مین میں دیکھیں آپ، عالمین میں میم کو زیر ہے اور اس کے بعد جو ہے یا ساکن، تو یا کے اوپر جزم ہے. تو یا ساکن سے پہلے چونکہ زیر آیا تو اسی لیے کیا کرتے ہیں وہاں پر کھینچ کر پڑھتے ہیں عالمین. تو ایسے تو قرآن پاک میں یہ تو مثال سمجھانے کے لیے ہم آپ کو پیش کیے ہیں. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ایسا ہوگا کہ الف سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو اس کو کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں. بالکل ویسے ہی اور ایک مقام پر کھینچنا ہے وہ یہ کہ کیا کہیں گے اس کو؟ مد حکمی جسے کہا جاتا ہے. آپ اس کو آسان اور عام الفاظ میں جو ہے کھڑا دبر، کھڑی دیر، الٹا پیش، یہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئے گا تو کیا کریں گے؟ جیسے مدہ کے قاعدے میں کھینچنا بتائے تھے تو اس میں بھی جو ہے کھینچ کر پڑھیں گے، مد حکمی کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. تو دونوں کا قریب قریب کھینچنے کتنا کھینچنا ہے تو قریب قریب حروف مدہ اور ساتھ ہی ساتھ مد حکمی دونوں کو جو ہے ایک اعتبار سے ایک انداز میں ایک مقدار میں کھینچنا ہے. تو یہ تین قاعدے آپ کو سمجھ میں آ گئے آپ لوگوں کو. یہ تین قاعدے، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ دیکھو، زبر زیر پیش قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئے تو وہاں ذرا بھی کھینچنا نہیں ہے، فوری طور پر جلدی پڑھنا. اور دوسرا قاعدہ کہ الف سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے اگر پیش آیا تو کیا کرنا ہے؟ اس کو کھینچنا ہے، مد کر کے پڑھنا ہے، کھینچ کے. جیسے مثال دے کر بتائیں ہم، رب العالمین، مین میں آپ کھینچے. پھر ویسے ہی مد حکمی کے بارے میں، مد حکمی وہی کہ کھڑا دبر، کھڑی دیر، الٹا پیش جہاں کہیں بھی آئے گا تو اس کو بھی کیا کریں گے؟ حروف مدہ کی طرح جو دوسرا قاعدہ ہم بتائے ہیں نا، جیسے اس میں کھینچے تھے بالکل اس میں بھی جو ہے ویسے ہی کھینچ کر پڑھیں. تو یہ تین قاعدے آپ لوگ سمجھ میں آ گئے آپ لوگوں کو؟ یہ قاعدے کیوں ہیں؟ جی اب دیکھیے یہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ ان تین قاعدوں کو جب آپ سمجھ گئے ہیں تو اب سورہ فاتحہ آپ پڑھتے چلے جائیں. یہ تین قاعدے کتنے مقامات پر استعمال ہوں گے آپ خود دیکھیں. الحمدللہ رب العالمین، عالمین میں مدہ کا قاعدہ. الرحمن، الرحمن جو میم کے اوپر کھڑا دبر ہے، مد حکمی کا قاعدہ. پھر الرحیم، پھر وہاں پر بھی جو ہے پھر مد کا قاعدہ. مالکی، مالکی میں پھر مد حکمی کا قاعدہ. یوم الدین، یہ دین میں جو ہے پھر حروف مدہ کا قاعدہ. تو یہ جو تین قاعدے جو ہم بتائے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین قاعدے قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہونے والے قاعدے. لہٰذا
اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ 3 قاعدوں سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرے جو قواعد ہیں تجوید کے واقف نہ ہونے کی وجہ سے جہاں نہیں کھینچنا ہے اس کو کھینچ دیتے ہیں، اور جہاں کھینچنا ہے مد کرنا ہے بغیر مد کے جو ہے وہاں اس کو پڑھ دیتے ہیں. تو یہ عموماً اکثر لوگوں کے درمیان پائے جانے والی غلطی. تو یہ 3 قاعدے جو ہے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں، اور قرآن پاک پڑھتے وقت خاص طور پر قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو خاص طور پر کیا کریں، ان چیزوں کو، یہ 3 قاعدوں کو سامنے رکھ کر پڑھیں. تو یقیناً کیا ہو جائے گا، جو غلطی اندر تلاوت کے دوران جو ہے ہو رہی تھی وہ غلطی جو ہے دور ہو جائے. قاعدے پھر ایک مرتبہ دیکھ لیں تاکہ دوران تلاوت وہ غلطی آپ سے ظاہر نہ ہو، سرزد نہ ہو. کہ زبر زیر پیش قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آیا اس کو جلدی سے پڑھنا ہے، ذرا بھی کھینچنا نہیں. اور دوسرا قاعدہ، الف سے پہلے زبر، اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش اگر آیا تو کیا کرنا ہے، اس کو کھینچنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. جیسے کہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں. ویسے ہی مد حکمی ہے کہ جہاں کہیں بھی جو ہے کھڑا زبر کھڑی سے الٹا پیش آئے تو وہاں پر بھی جو ہے کیا کریں گے، اس کو مد حرف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر. چلیے، یہ تجویدی بات بھی، تجوید کے جو قواعد تھے، تو آج کی کلاس میں یہ تجوید کے قواعد کا سلسلہ جو ہے یہاں پر ہم روکیں. اور اس کو جو ہے یہ جو ہم بتائے ہیں تجوید کے قواعد، یہ ہر ایک کے لیے اہم ہے. دیکھیے یہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے انتہائی اہم ہے. تو اس کو کیا کریں، اس کو خود بھی یاد رکھیں دوران تلاوت، اور دوسروں کو بھی جو ہے یہ چیزیں یاد رکھنے کے لیے رغبت دلائیں، ان کے دلوں میں جو ہے یہ بات اتارے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کے معنی میں کیسی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. چلیے، اب ہم یہ جو آج کی جو کلاس ہے قرآن پاک کی، اس کو بھی جو ہے ہم 4-5 حصوں میں بانٹ دیے. تو پہلا حصہ جو تجوید کا ہے وہ مکمل ہوا. اب دوسرا حصہ جو ہم شروع کر رہے ہیں قرآن پاک کے بارے میں. قرآن پاک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری. تلاوت کے دوران یہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ تو اپنے مقام پر ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہٹ کر جو ہے قرآن کے بارے میں بہت ساری چیزیں لوگ جو ہے آج ابھی بھی جو ہے اس سے واقف نہیں. تو ابتدائی طور پر ہم اس کو جو ہے بیسیکلی طور پر اس کو ہم بتاتے چلیں گے تاکہ آہستہ آہستہ ہر ایک چیز قرآن پاک کے بارے میں جو ہے لوگوں کو معلوم ہوتی چلے. یاد رکھیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کے پارے کتنے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے جو ہے الحمدللہ کتنے 30 پارے ہیں قرآن پاک میں. اور پھر ویسے ہی سوروں کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے تو قرآن پاک میں عموماً تو یاد ہی یہی رہتے ہیں کہ 10-12 سورے ہیں. 10 سورے یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات رہتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں کل کتنے سورے ہیں. قرآن پاک میں 114 سورے ہیں پورے کے پورے. 114 یہ سورے قرآن پاک میں. پارے کل 30 پارے ہیں اور 114 سورے قرآن پاک میں موجود. اور تیسری چیز جو ہے کہ قرآن پاک میں کل آیتیں کتنی ہیں، تو آیتوں کے بارے میں جو ہے وہ بھی آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ 6666 آیتیں کتنی ہیں کل 6666 آیتیں ہیں قرآن پاک. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ہر ایک مسلمان کو یہ، کیونکہ ایک مسلمانوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے اتاری گئی کتاب ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے ہر ایک مسلمان کو واقف ہونا ضروری ہے. تو بغیر اس کے جو ہے آج کل مسلم معاشرہ یہ ہو گیا ہے کہ باہر کی دنیاوی چیزیں اگر کسی سے سوال کریں تو اس کی پوری تفصیل، اس کی ہسٹری بتانا جو ہے مسلمان شروع کر دیتا ہے. وہی اپنی دین کی باتیں اگر ہم پوچھیں گے تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس کا صحیح ترین جواب دے سکے. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہی لا علمی کا جو ہے مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے ہمارے ایک یوں سمجھیں کہ ہماری ہدایت کے لیے اتاری گئی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو اس کے بارے میں جو اہم چیزیں ہیں کم سے کم اس سے واقف ہونا ہماری لازم اور ضروری. تو بات چل رہی تھی کہ قرآن کے پاروں کے بارے میں. تو قرآن پاک میں کل 30 پارے ہیں، اور سوروں کا جہاں تک معاملہ ہے تو قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں، 114 سوریں ہیں قرآن پاک. اور آیتوں کا سلسلہ، آیتیں کتنے ہیں کہ آیتیں 6666 آیتیں ہیں قرآن پاک. 6666 آیتیں. یہ تو
تو اس کے یہ چیزیں جو ہے تو بھی سنیے روزہ یہ بھی نالج بنتا جی سامان چھوڑا یہ چیزیں جو ہے ہر ایک کے لیے ہر ایک اس سے واقف ہونا ضروری. تو یہ مختصر طور پر یہ دوسرا مرحلہ جو ہم ایک تو تجوید کا مرحلہ تھا وہ اس میں مختصر قواعد بتا دیے ہم. اب یہ دوسرا مرحلہ ہے قرآن پاک کے بارے میں. تو اس میں بھی جو ہے مختصر بات ہم بتا دی آپ کو کہ قرآن کے پاروں کے بارے میں اور قرآن پاک کے صورتوں کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی آیتوں کے بارے میں. اور ایسے ہی ویسے ہی ہم کیا کریں گے آہستہ آہستہ جو قرآن کی جو کلاس ہوگی تو اس میں ایک ایک چیز ہم قرآن پاک کے بارے میں آپ کو بتاتے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ آخر یہ قرآن ہے کیا چیز. انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ 40 دن کی جو کلاس ہے یہ 40 دن کی کلاس میں قرآن پاک کی 10 کلاسیں ہوں گی. تو 10 کلاسیں مکمل ہونے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا چیزیں آپ قرآن کے بارے میں نہیں جانتے. الحمدللہ ان 10 کلاسوں میں جو ہے کافی حد تک جو ہے قرآن کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوگی. چلیے یہ دوسرا مرحلہ ہم جو ہے اب مکمل کر رہے ہیں. اب تیسرا مرحلہ ہے دیکھیے صورتوں کے یاد کرنے کا مرحلہ ہے. صورتیں کم سے کم جو ہے آخر کی 10-20 صورتیں ہر مسلمان کو جو ہے یاد رہنے ضروری کیونکہ یہ اہم صورتیں بھی ہیں اور بالکل مختصر بھی ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے ان صورتوں کا استعمال لازم اور ضروری کیونکہ قرآن پاک کی ہر آیت جو ہے نماز میں پڑھی جا سکتی ہے لیکن کم سے کم یہ 10-20 صورتیں جو ہے یاد رہنی ہر ایک آدمی کے لیے ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری. اور خاص طور پر جب تراویح کا جو معاملہ آتا ہے تو امام حضرات کے پیچھے جو ہے تراویح پڑھتے ہیں یہ تو درست ہے لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے الگ نماز پڑھنا تنہا اگر الگ نماز پڑھنا ہو تو ایسی صورت میں بھی جو ہے قرآن پاک کی اگر صورتیں یاد نہیں ہیں وہاں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا وہاں مشکلات ہو جائیں گے. تو اسی لیے کیا ضروری ہے کہ کم سے کم اخیر کے 10-20 صورتیں یاد ہونی یہ ضروری ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو مقرر کیے ہیں نصاب وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ان 40 دنوں میں یہ 10 کلاسز میں جو ہے سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ والناس تک سورہ ضحیٰ سے لے کر والناس تک جو ہے صورتیں ہم یاد کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور آپ لوگوں کی بھی اس میں تھوڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم کلاس میں آپ لوگوں کو پڑھائیں گے ضرور لیکن یاد کرنا یہ جو یاد کرنے کا جو معاملہ ہے وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک لفظ ایک ایک آیت جو ہے ہم اس کو بار بار پڑھاتے جائیں گے. تو آپ کیا کرنا ہے اس کو دہرانا ہے اپنی طرف سے اس کو پڑھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا ہے اس کو کہ یاد کرنا ہے اس کو جس انداز میں ہم یہاں آپ کو پڑھائیں گے اس انداز میں جو ہے یاد کرنا ہے. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ صورتیں آپ حضرات کو یاد ہو جائیں. اور ویسے ہی سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی جو عموماً مشہور ہے لوگ جو ہے اس سے واقف بھی ہیں لیکن اکثر ترین لوگوں کو جو ہے یہ آیت الکرسی یاد نہیں رہتی. تو لوگ جو ہے کیا ہوتے ہیں اس میں نام تو سنے ہیں لیکن اس کے بارے میں کیا ہے آیت الکرسی واقف نہیں ہے معلوم نہیں. تو لہٰذا انشاءاللہ ہم اس کلاس میں آیت الکرسی کور کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ ترجمہ جو ہے وہ اخیر کے 10 صورتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر طور پر تفسیر بھی بیان کرنا ہے. تو ابھی ہم تیسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں. تجوید کا مرحلہ ہوا اور قرآن کے بارے میں جو تھا وہ دوسرا مرحلہ ہوا. اب یہ تیسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں کہ تیسرے مرحلے میں کیا بات ہوگی کہ سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ والناس تک کہ یہ جو ہے سوروں کو ہم کور کریں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم شروع کریں گے سورہ فیل. سورہ فیل جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھنے کا انداز دیکھیں کیسے انداز میں جو ہے یاد کرنا ہے سورہ تاکہ آپ کو بھی اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. آپ دیکھیں گے کہ جو شروع میں جو تجوید کے جو قاعدے ہم بتائیں آپ کو، وہ پورے قاعدے آپ دیکھتے چلے جائیں. علم ترى، حمزہ کو جو ہے بغیر کھینچے کے پڑھے کیونکہ زبر آیا ہے. ترى، تا پر جو ہے زبر ہے تو لہذا بغیر کھینچے کے جلدی پڑھے، اور را کو بھی جو ہے زبر ہے، بغیر کھینچے کے جلدی پڑھے. تو جو قاعدے ہم بتائے ہیں آپ کو کتنے مقامات پر جو استعمال ہو رہے ہیں آپ خود دیکھتے چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. یہ دیکھیے، یہ بالکل آسان انداز میں جو ہے، یعنی زیادہ آپ کو اس میں یہ انداز میں پڑھنے میں جو ہے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی، پریشانی بھی نہیں ہوگی. بالکل آسان انداز ہے کہ آپ تجوید کے قواعد کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسے انداز میں بھی قرآن پڑھیں کہ جس سے آپ کو خود سکون حاصل ہو اور سننے والوں کو بھی جو ہے کیا ہے کہ اطمینان قلبی حاصل، دلوں کو جو ہے اطمینان حاصل. تو یہ انداز میں تو ایسے جو ہے اس میں آپ لوگوں کو کوئی چیز مشکل لگی، کوئی مشکل ہے آپ لوگوں کو کوئی چیز مشکل ہے کیا اس میں؟ دیکھیے آپ لوگ سورہ فیل وہ بالکل آسان ہے وہ، اور جہاں جہاں جیسے کھینچنا ہے ہم بالکل ویسے پڑھ کر بتائے آپ کو تاکہ آپ کو آسانی سے ذہن نشین ہو جائے، اور جہاں نہیں کھینچنا ہے جلدی پڑھنا ہے وہاں پر بھی جو ہے ہم کیا کیے آپ کو خاص طور پر کیا کیے نشاندہی کر کر بتائے کہ یہاں پر جو ہے نہیں کھینچنا ہے، بغیر کھینچے کے جلدی پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ آج جو ہے ایک سورہ ہو آہستہ آہستہ ہم کیا کریں گے کہ ایک ایک سورت یا پھر دو سورتیں جو ہے ہم انشاءاللہ ہر دن آپ کے سامنے ایسے ہی سنانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو بھی جو ہے قرآن پاک پڑھنے کا صحیح نہج، صحیح طریقہ اور صحیح انداز معلوم پڑے. چلیے اب یہ دوسرا مرحلہ، یہ کتنا تیسرا مرحلہ مکمل ہوا. تو اب چوتھا اور پانچواں مرحلہ ہم ایک ساتھ ملا لیں گے. وہ کیا ہے کہ آخر کے 10 صورتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر، اخیر جو 10 صورتیں ہیں ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر. تو دیکھیں کہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا ہے تو جب تک ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھیں گے، قرآن پاک کو نہیں سمجھیں گے اس سے جو ہے وہ ہم اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. اب ہمارا یہ خیال ہے اور معاشرے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ آج قرآن پاک کو صرف اور صرف آپ دیکھیں گے کہ کیا کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قرآن کو؟ گھر بھرانی میں برکت کے لیے، کسی کا انتقال ہوا ایصال ثواب کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے، یا پھر کوئی اور، یعنی کہ یہ کاموں کے لیے قرآن پاک کو آج جو ہے مسلم معاشرے میں رکھ دیا گیا ہے. لیکن اصل جو قرآن کا مقصد ہے وہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا، آج مسلمان جو اس سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اصل جو مقصد تھا قرآن کے نازل ہونے کا، لوگوں کو صحیح راستہ بتانا، ہدایت دینا، لوگ آج جو ہے اس سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے تو اس سے ہدایت ملے گی، اس سے رہنمائی حاصل ہوگی اور بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن آخر ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، کیا درس دینا چاہتا ہے، کیا بات سمجھانا چاہتا ہے. تو جب ہم اس کو سمجھیں گے تو جو ہے یہ ہمیں اس سے ہدایت حاصل ہو سکے. تو انشاءاللہ ہم یہ 10 صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کریں گے. صرف یاد رکھیں کہ یہ 10 صورتوں تک ہی آپ اس سلسلے کو محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے اپنے اعتبار سے جو آپ آسان تفسیر جیسے کہ قاری عبد الباری صاحب کی تفسیر انتہائی مشہور تفسیر ہے، اور جامعہ نظامیہ کے
قاری حضرت ہیں قاری عبد الباری صاحب، تو وہ جو ہے اس کی تفسیر کیے ہیں آسان انداز میں، دکنی انداز میں تفسیر ہے، دیکھیے دکن کے اعتبار سے دکنی انداز میں آسان تفسیر، یہ آپ جو ہے اس کا بھی اس کو مطالعے میں رکھیں، یا نہیں تو جو ہے آپ کنز الایمان جو ترجمہ ہے قرآن پاک کا، امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیے ہیں، اس کی تفسیر کیے ہیں، اس کی تفسیر تو جو ہے دوسرے حضرات کیے ہیں، لیکن آپ کا ترجمہ ہے وہ بھی اچھا ترجمہ ہے۔ اور اس سے ہٹ کر بڑی بڑی جو تفسیریں ہیں، تفسیر ضیاء القرآن ہے، اور یا پھر تفسیر تبیان القرآن ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بڑی بڑی تفسیریں جو ہے آپ مطالعہ میں، لیکن اب یہ ساری تفسیریں آپ کب پڑھ سکیں گے؟ جبکہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ آخر قرآن کی ایک ایک آیت ہمیں کیا پیغام دینا چاہتی ہے۔ جب ہم قرآن کی ایک ایک آیت سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے، جو اس کا جب جذبہ پیدا ہوگا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ چلو قرآن کی یہ آیت کا ترجمہ ہم دیکھیں گے کہ یہ آیت کا کیا مطلب ہے، قرآن کی اس آیت سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے، قرآن ہمیں اس آیت سے کیا سبق دینا چاہتی، کیا ہماری رہنمائی کرنا چاہتی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم ترجمے سے پڑھیں گے تو بات معلوم ہوگی۔ تو ہم 10 صورتیں مقرر اس لیے کیے کہ انشاءاللہ ان 10 صورتوں کے ذریعے سے کیا ہوگا، ایک طلبہ کے ذہن میں جو ہے کیا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا دل میں، کہ جیسے ہم 10 صورتیں ترجمے کے ساتھ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن پاک کو ویسی ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ہر ایک کو عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ 10 صورتوں کے بعد جو ہے جذبہ یقیناً اندر دل میں پیدا ہو جائے گا۔ تو چلیے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ فیل کو، جو ہم ابھی پڑھنے کا جو انداز اس کا بتائے، الم تر کیف فعل ربک، تو اس کا جو ہے ترجمہ بھی ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے ضمن میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس واقعے کو بھی ہم مکمل طور پر مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے واقعہ پہلے آپ سن لیں تاکہ ترجمہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہوا یہ کہ ابرہہ نام کا بادشاہ خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے ارادے سے، ابرہہ نام کا جو بادشاہ تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، تو خانہ کعبہ کو ختم کرنے، خانہ کعبہ کو گرا دینے کے ارادے سے جو ہے وہ بڑے لشکر کو لے کر آیا، لشکر جرار کو لے کر آیا، اور اس لشکر میں جو ہے ہاتھیاں تھے اور بڑے بڑے جنگجو آدمی تھے، اور ہتھیار بھی جو ہے الگ الگ نئے نئے قسم کے ہتھیار، یعنی ہر طرح سے یہ کوشش کر آیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو توڑ دے۔ اب خانہ کعبہ کو جب توڑنے کے ارادے سے آیا تو اب کیا کرنا ہے، تو حضرت عبد المطلب جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں، تو ان کے جو ہے جانوروں کو بھگا کر ابرہہ کا لشکر، اس میں سے چند افراد کیا کیے کہ جانوروں کو بھگا کر لے کر چلے گئے۔ تو اب حضرت عبد المطلب گئے، جا کر جو ہے اپنے جانوروں کو چھڑا کر لائے، تو وہاں پر جو ابرہہ کا لشکر مذاق اڑایا وہ یہ تھا کہ ہم تمہاری عبادت گاہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں، تم اس کی حفاظت کرنے کی بجائے تم جو ہے کیا کر رہے ہو کہ اپنے جانوروں کی، اپنی بکریوں کی حفاظت میں پڑے ہوئے ہو، ان کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو چنانچہ ہوا بھی وہی، جو بڑے لشکر جرار کو لے کر ابرہہ آیا تھا بادشاہ، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک بڑی فوج نہیں اتارا، بلکہ جو ہے ایک ابابیل نام کے پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے، اور وہ پرندے اپنے پیروں میں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر اڑ رہے تھے، اور وہ پورے لشکر پر پھیل گئے، اور چھوٹے چھوٹے کنکر جیسے ہی جو ہے لشکر پر ڈالتے چلے گئے، تو جس پر وہ کنکر گرتا جاتا وہ جو ہے وہیں ڈھیر ہو کر رہ جاتا، ختم ہو کر رہ جاتا۔ تو یہ پورا واقعہ، تو وہ بڑا لشکر جس کے کیا کہیں گے کہ ہتھیار کے اعتبار سے لشکر، اور کیا کہیں گے کہ اس کو جنگ، جو لڑنے والے جو جنگجو ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے، اور ساتھ ہی یعنی ہر اعتبار سے دیکھیں جو ہے ہر اعتبار سے بالکل ماہر ترین لشکر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو ختم کرنے کے لیے صرف ابابیل مختصر چھوٹے سے پرندے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خاتمہ فرما دیا، اور خانہ کعبہ کی وہاں پر حفاظت فرمائی۔
تو یہ جو واقعہ ہوا یہ واقعہ پورا کا پورا سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے. اب دیکھو اب یہ واقعہ بیان کر دیے, اب ہم اس کا جب ترجمہ بیان کریں گے تو بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے اصحاب فیل, فیل کہتے ہیں ہاتھی کو عربی زبان میں, تو اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے پروردگار نے کیا کیا, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تر, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک, آپ کے پروردگار نے کیا کیا؟ باصحاب الفیل, ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا آپ کے پروردگار نے ان کی مکاریوں کو ناکام اور نامراد نہیں بنا دیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیسے ان کی مکاریوں کو, ان کی چال بازیوں کو کیسے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر, طیرن کہتے ہیں پرندوں, پرندے کو, تو ابابیل پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھیجے, روانہ کیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان ہاتھیوں پر اور اس لشکر میں جتنے بھی لوگ تھے ان پر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں چھوڑ دیا کرتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو بالکل زمین پر گرے ہوئے, زمین پر ڈھیر ہو کر گرے ہوئے چیزوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا دیا. تو اب دیکھیں یہ ایک ہم یہ مختصر طور پر بات آپ کو بتائے ہیں. اب اس کا جو ترجمہ ہے اس ترجمے کے لیے آپ کیا کرنا ہے کہ قاری عبد الباری صاحب علیہ رحمہ کا, یا پھر جو ہے کنز الایمان امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا, یا پھر کوئی بھی جو آسان ترجمہ ہوگا اس ترجمے کو آپ سامنے رکھ کر جو ہے اس کو پڑھیں, تو پھر ایک ایک چیز جو ہے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی. تو یہ سورہ فیل الحمدللہ اب یہاں پر مکمل ہوا, تو ہم انشاءاللہ آج کی کلاس کو جو ہے یہیں پر رکھیں گے. پھر کل کی جو ہماری کلاس ہوگی وہ حدیث کی کلاس ہوگی, اس کو بھی ہم انشاءاللہ جو ہے کل ٹھیک وقت پر جوائن کریں گے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہم لوگ دیر سے جوائن کریں تو پلیز فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹاپک پہ تھوڑا سا مختصر سا بیان کر دیجیے نا. جی جی اب کل کیا وقت پر کلاس ہوگی, شروع ہوگی انشاءاللہ؟ کل انشاءاللہ جو ہے وہی 8:45 پر انشاءاللہ ٹھیک کلاس شروع ہو جائے. جزاک اللہ. 8:45. یہی لنک ہے نا, یہی لنک ہے؟ جی ہاں یہی انشاءاللہ. ہم جو یہ بسم اللہ, پہلی اور دوسری جو ٹاپک پہ جو ہم بات کیے ہیں اس کو جو ہے محفوظ کر دیے ہیں ہم, اس کو جو ہے فیس بک پر بھی جو ہے ڈال دیے ہیں. آپ کیا کہیں کہ کیونکہ دوسری کلاسز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو آپ ذرا وقت نکال کر جو ہے اس میں وہاں سے آپ اس کو دیکھ لینا, سن لینا اس کو, کیونکہ کلاس کنٹینیو جو ہے فیس بک پر ڈال دی گئی ہے تو اس کو جو ہے آپ وہاں سے دیکھ لینا اس کو. پہلی اور دوسری, پہلی ٹاپک جو تھی تجوید کے بارے میں تھی کہ قرآن پاک یہ تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے کیا نہیں, اور پھر کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے. یہ دوسرا جو تھا قرآن پاک کے بارے میں جو اہم معلومات ہیں کہ قرآن کے پارے کتنے ہیں, سورے کتنے ہیں اور آیتیں کتنے ہیں, تو یہ ساری مختصر جو ہے بات ہم کیے ہیں. تو تفصیل جو ہے آپ کیا کریں اس لنک پر فیس بک پر جو ڈال دیے ہیں, یہ جو کالج ہے یہ, اور دوسرا جو مدرسہ ہے المعہد الدینی العربی, اس کے اعتبار سے, یا پھر یہ کلیہ جس کے ذریعے سے جو ہے یہ کلاسز مقرر کی جا رہی ہیں, کہاں اس پر ہے؟ پر بھی جو ہے آپ کیا کریں جا کر آپ اس پر بھی جو ہے دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کون سی بستی میں ہے کالج؟ یہ کالج دیکھیں یہ شالی بنڈائی حیدرآباد, شالی بنڈائی پر جو ہے یہ کالج ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ. بارک اللہ.
اور کچھ پوچھنا ہے اس میں سوالات آپ کو؟ سبق کے متعلق کچھ سوالات پوچھنا ہے؟ کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھیے آپ. سر لنک شیئر کر سکتے کیا؟ جی اچھا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.